السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو اس دن یہ وہ دن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس دن امام علی مقام، امام الشہداء، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پاک کی شہادت ہوئی۔ تو یہ دن جو ہے عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن اس دن 10 محرم الحرام کے دن جو ہے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں۔ تو لوگ جب قبرستان جاتے ہیں، تو میں بھی کل قبرستان گیا، تو جب میں قبرستان گیا تو میں نے وہاں جا کر ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب ماحول دیکھا، اور جس سے جان کر مجھے بہت ایک حیرانگی ہوئی۔ میں حیران رہ گیا وہ منظر دیکھ کر کہ یہ جو 10 محرم الحرام کا دن تھا، یہ کوئی خوشی کا دن تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی میلے کا دن تھا، یہ تو ایک غم کا دن تھا۔ اس دن امام الشہداء، امام علی مقام، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پاک کی شہادت ہوئی، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں اس دن۔ تو یہ دن جو ہے عبادت میں گزارنا چاہیے تھا، نوافل میں گزارنا چاہیے تھا، روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ اور لوگ کچھ عبادت کرتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، لیکن میں نے جو منظر دیکھا قبرستان وہاں جا کر، وہ یہ منظر تھا میں جسے دیکھ کر ایک حیران رہ گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین بھی قبرستان جاتی ہیں۔ ان حوالے سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے قبرستان جانا ہی ہے تو آپ ان ایام میں جائیں جن ایام میں رش کم ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام میں مرد حضرات آتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے اپنے پیاروں کی قبر پر، تو آپ کچھ دن قبل پہلے چلی جائیں یا بعد میں چلی جائیں۔ یہ اب ضروری تو نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کے ہی دن آپ نے قبرستان جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کا جانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ خواتین کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جن شرطوں کے اوپر جانا جائز ہے، وہ اسلام نے کچھ شرطیں ہمیں بتائی ہیں کہ ان شرائط کے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ان شرائط کے اوپر آپ جو ہیں قبرستان جا سکتی ہیں، ورنہ آپ قبرستان نہیں جا سکتی۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ با پردہ ہو کر جائیں، آپ پردہ کر کے جائیں، آپ کسی اور مرد کے ساتھ جائیں، آپ کے شوہر ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، آپ ان کے ساتھ جائیں، یا آپ جائیں تو آپ کا مقصد جو ہے یہی ہو کہ آپ نے ایصال ثواب ان کو کرنا ہے، فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، تو پھر آپ نے واپس آ جانا ہے فوراً۔ آپ نے وہاں جا کے کوئی ویلا نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جا کر بال کھوڑ دیں اور رونا پیٹنا شروع کر دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن اب قبرستان بھرے ہوتے ہیں عورتوں سے، اب ٹولیاں بنا بنا کے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور نہ کوئی پردے کا لحاظ، نہ کسی چیز کا لحاظ۔ آپ یہ تو اس کو ثواب جو آپ کے ہوتا ہے، جس کی قبر پہ آپ جا رہی ہیں، اس کو ثواب پہنچانے کی بجائے الٹا آپ خود گناہ گار ہو کے آ رہی ہیں۔ آپ قرآن مجید جو ہے آپ گھر بیٹھ کے بھی ان کو آپ ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ تھی اولاً کہ خواتین کا جانا جائز ہی نہیں ہے قبرستان۔ جائز تھا بھی صحیح تو اس کی کچھ شرائط تھیں، ان شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جاتی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ٹولی بنا لیں اور پھر وہاں قبرستان جانا بغیر پردے کے، اور مردوں میں جا کے گھس جانا اور وہاں جا کے پھر واویلا شروع کر دینا یا رونا پیٹنا شروع کر دینا۔ بھئی یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو میں نے بات دیکھی، مجھے حیرانگی ہوئی وہاں دیکھ کر، وہ یہ تھا بہت کم لوگ تھے جو اپنے پیاروں کی قبر پر بیٹھ کے فاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، ختم شریف پڑھ رہے تھے، ان کو ایصال ثواب کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بہت کم لوگ تھے، ورنہ زیادہ تر وہ یہ تھا کہ بس وہ فارمیٹی ایسے پوری کرنے آتے ہیں، بس ایک دوسرے کو دکھانے ہے کہ یہ اس کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، فارمیٹی پوری کرنے، جیسے کہ وہ بس اس نے فارمیٹی پوری کرنی ہو کہ بھئی سال بعد ہم آ گئے ہیں قبروں کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت کم لوگ تھے جو فاتحہ شریف پڑھ رہے تھے، جو ان کو ایصال ثواب کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا جو حیران کن بات تھی، وہ یہ تھی کہ 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، پہلی بات تو یہ کہ چھوٹو بچوں کو لے کر جانا ہی نہیں چاہیے قبرستان، جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ لوگ مٹھائیاں جب تقسیم کر رہے تھے وہاں قبرستان میں، یا تو پھر جو تقسیم کر رہا ہے وہ لحاظ رکھے کسی چیز کا، وہ ماحول کو دیکھے اور سمجھے
کہ مجھے یہاں پر تقسیم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ جب تقسیم کر رہا ہے تو وہ جو 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، وہ قبروں کے اوپر سے کودتے ہوئے، وہ بھاگ دوڑ سے وہ مٹھائیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جیسا کہ وہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، ایسا سما بنا ہوا تھا قبرستان۔ میں یہ دیکھ کر یقین جانے حیران رہ گیا۔ اب کسی اور کے بچے تو نہیں ہیں، یہ والدین کا حق بنتا ہے، بڑوں کا حق بنتا ہے کہ ان بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی آپ قبروں کے اوپر سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے وہ میلے جیسا وہاں کا ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کی مٹھائیاں اکٹھی کر رہے ہیں، چھاپر بھرے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ تو، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں، وہاں پہ میلہ شروع کر دیں، بھاگنا دوڑ شروع کر دیں، مٹھائیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں، کسی نے کتنی اکٹھی کر لی، کسی نے کتنی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی قبرستان جانے کا مقصد، صحابہ کرام تو قبرستان کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، ان کو اپنی موت یاد آ جاتی تھی۔ بھئی قبرستان جائیں، موت کو یاد کریں، وہاں جا کر ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ مقصد ہے۔ اور خواتین جانا، انہوں نے جا کے واویلا شروع کر دینا، رونا پیٹنا شروع کر دینا، یا انہوں نے بھی بھاگ دوڑ مچائی ہوتی ہے مٹھائی کے پیچھے، بھئی اس چیز کا تو تصور نہیں ہے۔ الٹا آپ ثواب کی بجائے الٹا آپ گناہ کما کے واپس آتی ہیں۔ آپ کا تو حق بنتا تھا، خواتین کو تو ان ایام میں سمجھتا ہوں جانا ہی نہیں چاہیے، جس قدر وہ رش ہوتا ہے، یہ تو خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے ان دنوں میں۔ آپ کہیں گے کہ یہ خواتین قبرستان جانے سے روک رہے ہیں، میں روک نہیں رہا۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جاتی ہیں تو ان ایام میں جائیں جن دنوں میں مرد کم ہوں۔ آپ 10 محرم کو آپ نہ جائیں، آپ 7-8 کو چلی جائیں، یا 1-2 دن بعد چلی جائیں، یا پہلے ہو آئیں قبرستان سے، یا آپ اس وقت جائیں جس وقت مرد کم ہوں۔ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو باپردہ ہو کر جائیں، جو اسلام نے شرطیں ہمیں بتائی ہیں ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جائیں۔ آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مکمل پورا دن وہاں بیٹھی رہیں اور واویلا کرتی رہیں، وہ جیسا کہ میلے جیسا ماحول ہوتا ہے وہ گھومتی پھرتی رہیں، بھئی یہ تو اسلام میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ باقی آپ جب قبرستان جائیں تو آپ کو موت یاد آنی چاہیے، آپ قبر کی تیاری کو آپ یاد کریں کہ ہم نے کتنی قبر کی تیاری کر لی ہے، ہم نے بھی صاف ظاہر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ باقی قبرستان بھی جانا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ سال ہاں سال قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی آپ کسی قبر پر جائیں گے، آپ اپنے بڑوں کی قبر پر جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے گی، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پر نہیں آئے گی۔ قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن جو اسلام نے جو شرائط بتائی ہیں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا چاہیے، میلے جیسا وہاں ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔